اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جازب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جازب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ لوگ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے عہد یا لوگوں کے عہد میں پناہ لے لے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ لوگ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ ضربہ کے بہت سے معنی ہیں، جن میں سے مشہور معنی مارنے کے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے معنی ڈھالنے کے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے معنی مثل اور مشابہ کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بات دوسری بات کے کالم میں ڈھال دی جاتی ہے۔ اس کے ایک معنی باہمی ٹکرانے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو بہت سے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، تاہم اس آیت میں اس کے معنی ذلت و رسوائی کی مارنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی ہے، اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں ذلت و مسکنت کے الفاظ کی ذرا توضیح مقصود ہے۔ بسا اوقات انسان اس قدر شکستہ خاطر اور افسردہ دل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور فروتر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی عزت نفس دم توڑ جاتی ہے۔ وہ دولت کی کثرت کے باوجود اپنے آپ کو فقیر اور جاہ و منصب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس حالت کو عربی میں مسکنت کہتے ہیں، اور اگر کوئی جابر کسی کی دولت چھین لے اور اسے ذلیل و رسوا کر دے تو اسے ذلت کہتے ہیں۔ یہود کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دو قسم کی سزائیں دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو عزت نفس سے محروم کر دیا گیا، وہ کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی ایک ایک پائی کے لیے جان دے دیتے تھے، اور ایسی رذیل و حقیر حرکتیں خوشی خوشی کرتے ہیں جن کو کوئی باغیرت و باحمیت انسان دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، اور جہاں بھی یہ رہے بحیثیت قوم ذلیل و مقہور ہو کر رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قہر ہمیشہ ان پر نازل ہوتا رہا۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے عہد یا لوگوں کے عہد میں پناہ لے لیں۔ حبل کے معنی پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ گزشتہ آیات میں اس کا ذکر ہوا تھا۔
وہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت و رسوائی مسلط ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تورات کی وہ بچی کھچی رسمیں ہیں جن پر یہ لوگ عمل کرتے رہے، گویا تورات سے کسی حد تک وابستگی کے باعث یہ دنیا میں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اگر اتنا بھی نہ ہوتا تو یہ لوگ صفائے ہستی سے مٹ جاتے۔ بعض دوسرے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا عہد ہے، لہٰذا اگر یہ ایمان قبول کر لیں تو عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کلام میں ان یا تاسمو مخذوف ہے۔ اب آیت کا معنی واضح ہو گیا کہ ویسے تو اس کے مقدر کی پیشانی پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے، ہاں دو صورتوں میں انہیں امن و سکون میسر ہو سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں داخل ہو جائیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے پرامن شہری بن جائیں، پھر ان کے حقوق، ان کی عزت و ناموس، ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ اور حبل من الناس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی پشت پناہی کرے تو اس کے سہارے طمانینت خاطر نصیب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری اقوام سے عہد و پیمان کر کے گزر اوقات کر سکیں گے، انہیں دوسرے لوگوں کی ماتحتی قبول کرنا ہوگی اور ان کی رعیت بن کر رہنا پڑے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہی رحمۃ اللہ علیہ یہی تفسیر کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے حبل کا معنی ذمہ لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور مسلمانوں کا ذمہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں لے لے یا مسلمان ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیں تو ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عام لوگ ہیں، یعنی اگر کوئی دوسری قوم بھی ان کی پشت پناہی کرنے لگے گی تو بھی رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ مولانا ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کو اگر کہیں تھوڑا بہت امن چین نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بل بوتے پر قائم کیا ہوا چین نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی ہے اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ محض بپائے مردی ہمسایہ۔ ناظرین، اہل نظر سے مخفی نہیں کہ قلب اسلام میں اسرائیلی حکومت کا قیام یہود کا اپنا کارنامہ نہیں بلکہ مغربی سیاست کی ایک سازش ہے جو مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے خلاف کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی بقا کا انحصار یورپ و امریکہ کی امداد پر ہے۔ اگر وہ دستکش ہو جائیں تو یہ ریاست اپنی موت آپ مر سکتی ہے۔ یہ ایک غم انگیز اور ہوش ربا حقیقت ہے کہ اگر شرق اوسط کے مسلمان فرماروا
باہمی رقابت کا شکار نہ ہوتے اور مجاہدین اسلام سے غدر نہ کرتے تو یہ ریاست دنیا کے نقشہ پر موجود نہ ہوتی۔ لیکن اب شرق اوسط کے سیاسی مطلع پر ایسے مردان کار رونما ہو چکے ہیں جن سے بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بتوفیقہ تعالی اس زقوم کے درخت کو ایک روز جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ذلت و رسوائی کے اسباب بیان کیے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے لگے۔ ان گناہوں نے ان کی تباہ پر یہ اثر کیا کہ بڑے بڑے جرائم پر دلیر ہو گئے، جیسے اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہی انکار کر دینا، انہیں چھپا جانا، ان میں تحریف کر لینا، حتیٰ کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل کے بھی مرتکب ہوئے۔ پھر جب بدبختی کی اس انتہا کو پہنچ گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جس کے نتیجہ میں ذلت و رسوائی ہمیشہ کے لیے ان کے مقدر کر دی گئی۔ اور اس سے بچاؤ کی دو صورتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کی پناہ میں آ جائیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں رہیں، اور دوسری یہ کہ غیر مسلم حکومتوں کے سایہ تلے رہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 عیسوی تک باوجود اس کے کہ وہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھے، دنیا میں در بدر پھرتے رہے ہیں۔ 1947 میں 3 عیسائی حکومتوں برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی مدد سے انہوں نے مختصر سے خطہ پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی، جسے کئی ممالک نے تاحال تسلیم ہی نہیں کیا، اور عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے کہ مسلمان ممالک کے درمیان یہ حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے جگر میں خنجر گونپا ہے۔ آج بھی اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اور وہ اسی کے دم قدم سے اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہے۔ اگر امریکہ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو فوراً اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہود مغضوب علیہ قوم ہے، اسی طرح آج مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی بنا پر مغضوب علیہ قوم بن چکی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرائیل کی صورت میں عذاب نازل ہے، اور جب تک مسلمان باہمی اتفاق و اتحاد کا ثبوت نہیں دیں گے اور آپس میں الجھتے اور لڑتے مرتے رہیں گے، ان پر یہ عذاب مسلط رہے گا۔ ناظرین، اس حقیقت کا اظہار اور ایسے ہی حقائق کا اظہار قرآن مجید کرتا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔